آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ تحقیق وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یہی لوگ جنتی لوگ ہیں۔ تو آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ ان سے محبت کرنا اور ان کی باتیں کرنا جو ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک عمل جو بھی انسان کرتا ہے وہ اس نیک اعمال کی وجہ سے اگر وہ ایمان والا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم مسلمان تو ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، تو پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پیار کیسے کرنا ہے، وہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو ہم ان کے ساتھ پیار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کے ساتھ پیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ ضرور کہ، اور ان کی جو احادیث ہے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان کے نام پہ بدعات چل رہی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ پیار کو بدعات میں شامل کرتے ہیں تو پھر وہ پیار نہیں ہے۔ اگر آپ بدعت کرتے ہیں اور آپ یہ کہیں کہ میں پیار کرتی ہوں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو یہ پیار نہیں ہے، وہ آپ کا پیار قبول نہیں کیا جائے گا۔ کل پرسوں کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ ابو طالب جو ہے وہ کافر دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن وہ بہت شدت سے پیار کرتا تھا اللہ کے نبی، لیکن اس کا پیار قبول نہیں کیا گیا، چونکہ اس نے خالی پیار کیا تھا، عمل نہیں کیا۔ اس نے اپنے بھتیجے سے پیار کیا تھا، اس نے اپنے نبی سے پیار نہیں کیا۔ اسی طرح اگر پیار ہے تو اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سنت کے دائرے میں رہیں اور ان احادیث پہ عمل کریں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ انشاءاللہ بتایا جائے گا اس کے بارے میں بھی کہ کیا ثابت ہے اس مہینے کے اندر، کیا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جن کی شان ہم نے بیان کرنی ہے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، جو بدعات ان کے بارے میں رائج ہے، ان کے بارے میں پہلے پڑھ لیں، سن لیں کہ وہ کیا ہے شان ان کی۔ کون تھے وہ تعالیٰ عنہ جن کو لے کے ہر سال اس طرح شور کیا جاتا ہے؟ کیسی شخصیت تھی ان کی؟ کون تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے دونوں ہی۔ اور آپ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، ہمارے بھی نوٹ میں یہ چیز آتی ہے، میرے بھی، کہ جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے والدین کو زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ اتنے پیارے نہیں رہتے جتنے ہمارے بچے پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ جب ان کی خوشخبری دی گئی آپ کو کہ آپ کے ہاں نواسہ پیدا ہوا ہے، آپ کو نواسہ دیا ہے، تو آپ فوراً سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ آپ کو فوراً سے نواسہ پکڑایا گیا، آپ نے اس کو گود میں بٹھایا، اور اذان اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو گڑتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی، اور پوچھا کہ علی اس کا کیا نام رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے نام بتایا، کہا نہیں یہ نام نہیں رکھنا، ان کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنا ہے۔ حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، ان کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے سال یا 1.5 سال بعد دوبارہ ان کے بیٹا ہوا، تو اس کا بھی نام آپ نے خود رکھا، جا کے کہا اس کا نام حسین رکھنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رکھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو گڑتی ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے دلانی چاہیے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہماری شخصیت پہ۔ جو گھر کے سنگر ہوتے ہیں یا جو ادھر ادھر کے ہوتے ہیں ان سے نہ دلوایا کریں، بلکہ نیک انسان سے دلوایا کریں، کیونکہ اس کی شخصیت پہ بڑا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی اور آپ اپنے گھر میں آ گئے۔ اس طرح مطلب کہ آپ سلم کو ان کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ روزانہ آپ ان کو ملتے تھے،
کبھی وہ آپ کے پاس آ جاتے، کیونکہ گھر تو ساتھ ساتھ تھا نا، کبھی آپ چلے جاتے کبھی وہ آ جاتے، تو بچوں کے ساتھ بڑے ہوتے گئے اور آپ کا ان کے ساتھ پیار بڑھتا گیا، اور اتنی محبت ہو گئی کہ آپ سلم ان کو ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے نا کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی اپنے کپڑوں کے اندر، تو کہتے ہیں کہ میں آپ سلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، تو میں دائیں بائیں سے نا گھوم کے دیکھ رہا ہوں کہ کیا چھپایا ہوا آپ نے، تو آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے، کہا ابو ہریرہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ بھی کیا چھپایا ہوا ہے آپ نے؟ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گود میں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا اٹھایا اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے، اے اللہ آپ بھی ان سے پیار کریں، اے اللہ جو ان سے پیار کرتے ہیں آپ اس سے بھی پیار کریں۔ کہتے ہیں مجھے اور تجسس ہو گیا کہ آپ کی گود میں کیا ہے، جب میں قریب گیا دیکھا کپڑا اٹھایا، آپ کی دائیں طرف حسن تھے اور بائیں طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش سے جبرائیل آیا، وہ حسین اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے، یعنی یہ وہ پھول تھے جن کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی کھیلتے تھے، جن کے کھیلنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتے بھیجا تھا، اور ان کے کھلونوں کی کیا بات ہے کہ ہاں نواسے نواسیاں ہوتے ہیں تو آپ اچھی دکان پہ جاتے ہو اور اچھی برانڈ کے کپڑے لیتے ہو، برانڈ کے ان کے لیے کھلونے لیتے ہو، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے ڈھیروں لے کے جاتے ہو۔ شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے، ان کو کھیلنے کے لیے کیا ملا ہے؟ کہتے ہیں صحابی کے میں نے دیکھا جا رہے تھے بھاگ بھاگ کے، تو میں نے دیکھا حسین کہاں جا رہا، جب میں نے دیکھا وہ بھاگ کے جا کے مسجد میں اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، یعنی ان کا کھلونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی۔ کیا بات ہے، کیا مزہ ہے ان کا، کس سینے کے ساتھ لگ گئے جس کو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، جس سینے کی قرآن نے قسمیں کھائی ہیں اس سینے کے ساتھ چمٹ کے آپ کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو صحابی کہتا ہے مجھے رشک آ گیا دیکھ کے کہ حسین تیرے کیا کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کی شان اور آپ کی عظمت اور آپ کی بلندی کے کیا کہنے ہیں، کہ آپ کو کھیلنے کے لیے، نانا کو کھیلنے کے لیے چاند ملا، اشارہ کیا دو ٹکڑے کر دیے، اور نواسے کو کھیلنے کے لیے داڑھی دے دی نانا کی۔ اور ہم لوگ آج دعائیں کرتے ہیں اللہ ایک بار مدینہ دکھا دے، اور جب جاتے ہیں پھر واپس آنے کو دل نہیں کرتا، حالانکہ وہاں پہ صرف ہمارے نبی کا جو ہے وہی ہوتا ہے، گھر ہی ان کا ہے، مسجد ہے ان کی، روزہ ہے ان کا، وہ تو ہمیں نظر نہیں آتے وہاں پہ، لیکن کتنی تڑپ ہے، کتنی بے چینی ہے ہمارے اندر، کتنے خوش نصیب تھے نا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک بار ان کو پیاس لگ گئی تو پانی نہیں تھا گھر میں، رو رہے ہیں، آقا نے جلدی دروازہ کھٹکایا، فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا بابا ان کو پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے، پانی دور ہے میں لے کے نہیں آئی آج۔ کہا لاؤ مجھے پکڑاؤ، وہیں بیٹھ کے دروازے میں ہی، اندر بھی نہیں گئے۔ اب یہ نہیں یہاں کہنا کہ بیٹیوں کے گھر میں ہم نہیں جاتے، یہ کوئی فضول بات ہے، تکبرانہ بات ہے کہ ہم نہیں جاتے، کہاں جانا ہے اگر بیٹیوں کے گھر میں نہیں جانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیٹی کے گھر میں، بیٹی بھی آتی تھی بابا کے گھر میں، پھر کہاں جانا ہے اگر بیٹیوں کے گھروں میں نہیں جانا؟ اگر بیٹیوں نے ماں باپ کے گھروں میں نہیں جانا یہ بات غلط ہے۔ آپ ایسے ہی بیٹھے تھے، آپ کو جلدی تھی کام کے، آپ نے بیٹھے، آپ نے کیا کیا؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، منہ کھولا، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ اب یہ قدرت کی طرف سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ زبان چوستے گئے پانی نکلتا گیا۔ جیسے آپ نے وہ جنگ کا واقعہ پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بول منگوایا، پانی ختم ہو گیا تھا، بول منگوایا، آپ نے ہاتھ رکھا، آپ کی 5 انگلیوں سے 5 نہریں چلنی شروع ہو گئی، پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح آپ کی زبان سے نکلتا گیا، وہ پیتے گئے، اسی طرح حسین کو بھی پلا دیا پانی آپ نے، یعنی کام چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے، اتنا پیار تھا، اور صحابہ کو بھی اتنا ہی پیار تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک بار، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، عمر فاروق کے بیٹے، آپ کو پتا ہے فاروق اعظم کی کیا شان تھی؟ یہ یکم محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی، 28 کو ان کے تیر لگا تھا، اور 2-3 دن بعد وہ پھر شہید ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، چلے گئے تھے دنیا سے۔ ان کا بیٹا نا بیٹھا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگا، حسین رضی اللہ کہا کہ اے عبداللہ تمہارے بابا جتنی مرضی شان پکڑ لیں، عمر فاروق آپ کو پتا بڑی شان تھی، شام کو انہوں نے فتح کیا، کیسر و کسرا کو انہوں نے فتح کیا، ایون کہ اتنی فتح
فتوحات ہوئی تھی ان کے دور میں کہ کافر کہنے لگے تھے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا نا تو دنیا پہ کوئی کافر نہ رہتا. یعنی اتنی فتوحات ہو گئی تھی، اتنا اسلام پھیل گیا تھا، چرچا ہو گیا تھا. قدرتی طور پہ اللہ نے اس شخص کو بہت عزت اور عظمت دی تھی. صحابی کو اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے. کہنے لگے کہ تمہارے جو بابا ہے نا وہ جتنی مرضی عزت پکڑ لیں لیکن میرے نانا سے آگے نہیں بڑھ سکتے. بچے ہیں نا، بچوں کی باتیں پھر بچوں والی ہوتی ہیں. عبداللہ بن عمر کو بڑا دکھ ہوا. وہ اٹھے، جا کے اپنے بابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بابا آج مجھے حسین نے یا حسن نے یہ بات کہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یہ بات کہی ہے، چلو میرے ساتھ. بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور چلے گئے. شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے ہیں جہاں سے اٹھ کے گیا تھا. کہا بیٹا حسین آپ نے یہ بات کہی ہے؟ جی انکل میں نے یہ بات کہی ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حسین مجھے لکھ کے دے دو کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں. حالانکہ ہے پہلے سے جنت کی بشارتیں ملی ہیں، خوشخبریاں پہلے بہت ملی ہیں، لیکن دل کے اندر تڑپ اٹھی، بے چین ہو گئے. کہا حسین مجھے لکھ کے دے دو کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں. میں قبر میں جاؤں فرشتے مجھے کہے کہ تم من ربو کا من نبیو کا، میں کہوں کہ میں حسین کے نانا کا غلام ہوں. اور رو پڑے. اتنا پیار ہے. یہ نہیں کہا حسین تکبر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بچہ ہے نا وہ بھی. بڑے پیار سے کہا لکھ کے دے دو. صحابہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو بھی اتنا پیار تھا. جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وسلم کی وفات کے بعد مکہ چھوڑ کے چلے گئے نا مدینہ، تو پھر کہتے ہیں کہ خواب آیا تھا ان کو کہ اے بلال تم نے ہمارا مدینہ چھوڑ ہی دیا. آپ وسلم اس کے خواب میں آئے تھے. تو یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے نبی خواب میں آئے تو اللہ کے نبی ہی آئیں گے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے نبی کا روپ نہیں دھار سکتا. لیکن چونکہ صحابہ نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا تھا، ان کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، تو ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہوا نا. تو چہرہ دیکھنا اور پھر دعویٰ کرنا یہ کافی مشکل کام ہے اور غلط کام بھی ہے. اگر آپ کو نظر آیا تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ لہٰذا خاموشی اختیار کیا کریں. اگر کبھی آواز وغیرہ پڑ جاتی ہے، کوئی روشنی وغیرہ نظر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں بعض کا تھوڑا بہت، تو خاموشی اختیار کیا کریں، دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے اپنے نبی کا دیدار کروا دے، لیکن اس کو لے کے تکبر نہ کیا کریں. تو پھر جب ان کو خواب آیا تو پھر یہ مدینہ آئے. تو جس دن یہ مدینہ آئے تو صحابہ اکرام ان کے آگے پیچھے ادھر ادھر اور بیٹھے باتیں کرے تھے. نبی کا زمانہ یاد آ گیا. پھر آپ کو پتہ ہے جب کوئی بزرگ آ جائے پرانا اور پرانی باتیں کرے اور اس دور کے جو سب سے اچھے بزرگ ہوں تو وہ پھر کیسے یاد آتے ہیں. تو ان کے دور کا سب سے اچھا جو تھا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. رونے لگے، باتیں کرنے لگے آپس میں. تو باتیں کرتے کرتے کہتے کہ آپ اذان دے دیں بلال، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور سامنے لے کے آنا ہے، اذان دے دو. اب بلال کہتے میں نہیں اذان دے سکتا. حالانکہ اذان دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے جو انہوں نے کہا. کہتے میں نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ کہا نہیں میرے اندر ہمت نہیں ہے. پہلے جب میں اذان دیتا تھا تو میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، میری ان کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، میں خوش ہو جاتا تھا. آج میں اذان دوں گا آقا مجھے نظر نہیں آئیں گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. کہا کوئی بات نہیں آپ دے دو. نہیں دی اذان. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے بلال جیسے آپ نانا کے دور میں اذان دیتے تھے آج بھی دے دو. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کو انکار کرے تھے اٹھے، کہنے لگے یارو اب انکار کی گنجائش نہیں رہ گئی، اب تو دوں گا اذان. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، دائیں طرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بائیں طرف حسین رضی اللہ. وہی منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دونوں بلال حبشی کے کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے دائیں بائیں اور کھیلتے تھے دونوں اس کے ساتھ. بلال حبشی کو بھی ان کے ساتھ بہت پیار تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کے ساتھ بہت پیار تھا. جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار ہوتا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ بستہ جو باتیں ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو انسان ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بھی پیار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح بلال حبشی کو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا. تو آج بھی کندھوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے تھے کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور یہ جوان ہو گئے تھے. تو آج دائیں بائیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہی منظر ہے صحابہ کی آنکھوں میں آنسو. جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان شروع کی، مدینے کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، رو رہے ہیں. وہ زمانہ یاد آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ماضی انسان کو یاد آتا ہے، گئے ہوئے لوگ یاد آتے ہیں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا.
تو ایسے سارے صحابہ وہی منظر رو رہے ہیں، تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری اذان نہیں دے سکے، بیچ میں ہی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا مجھے آج میرا نبی نظر نہیں آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یعنی ان کی محبت اتنی تھی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نہیں اٹھے، ان کے کہنے پہ اٹھ گئے۔ صحابہ کرام کو بھی ان دونوں کے ساتھ بہت پیار تھا، بہت محبت تھی، اتنا پیار اتنی محبت تھی کہ آپ کی سوچ تو ہر بات میں صحابہ کے ساتھ بلال حبشی حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کی بات سنتے تھے، ان کی مانتے تھے۔ یہ جو اتنی باتیں لوگوں نے بنائی ہوئی نا کہ انہوں نے ظلم کیا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بکواس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن حسین کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا پیار کرنے والے، وہ تو انتہا سے پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ حسن حسین میرے میں سے ہے اور میں ان میں سے ہوں، اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ اتنا پیار ہے۔ تقریر کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے تقریر کا ایک مقام ہوتا ہے، منبر کا ایک مقام ہے، اس کے اوپر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، آپ کا ایک بلند مقام ہوتا ہے، اور جہاں میرا پیغمبر سمجھا رہا ہوگا وہاں پہ مقام کا کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت۔ لیکن یہ دونوں آ رہے ہیں ریڈ کلر کے کرتے پہنے ہوئے ہیں اور لمبے لمبے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ عربی لباس جو پہنتے ہیں وہی پہنے ہوئے تھے، اور وہ لمبے تھے اور اس کے اندر الجھ رہے تھے اور گر رہے تھے، ایک بار گرے، دو بار گرے، تو صحابہ کی نظر نہ پڑی کہیں ان کے اوپر۔ کیا کہہ رہے آپ فوراً اٹھے، جلدی اٹھ کے جا کے تقریر چھوڑ کے نا ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا اور منبر پہ آ گئے اور کہا میرے صحابہ اولاد جو ہے نا وہ آزمائش ہے، اولاد جو ہے وہ آزمائش ہے، آج ہمارے لیے بھی اولاد آزمائش ہے نا۔ دعا کیا کریں کہ اللہ اولاد دے تو نیک دے، جس کی اولاد نیک ہے اس کی دنیا جنت ہے، جس کی اولاد گندی نکل آئے تو اس کی زندگی بڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آزمائشوں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے اٹھایا اور گود میں بٹھایا، پھر آپ نے باقی خطبہ پورا کیا، یعنی آپ اپنی تقریر پوری نہیں کر سکے، اتنی محبت ہے ان کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کی جو بڑی تینوں بیٹیاں تھیں نا ان کے بچے تو مطلب کہ فوت ہو گئے تھے، صرف ایک امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوسری جو بیٹی تھی اس کے اندر تھے، ان کی نواسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو یہی بیٹی تھی آپ کی جن سے آپ کی آل چلی تھی، نسل نہیں آپ کی چلی، آل جو ہے وہ بھی نسل کے برابر ہی ہو جاتی ہے، نسل سے یا آل سے آپ کو اتنی عزت ملی ہے۔ یہ جو زین العابدین تھا آگے چل کے یہ سارا آپ کی آل میں سے چلتا آ رہا ہے، یہی سید کہلاتے ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ تو ان کو جو ہے اب آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سید بنا بیٹھا ہے، صدقہ بھی لی جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی لی جا رہا ہے، سید بھی کہلائی جا رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، ساتھ میں سارے گناہ بھی کر رہے ہیں، ڈرامے فلمیں بھی بنا رہے ہیں، ساتھ میں سید بھی کہلائی جا رہے ہیں۔ سید جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ان کے اوپر صدقہ حرام ہے، وہ صدقہ نہیں لیتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر جان نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن ایک بار ایسے کھجور نیچے گری ہوئی تھی زمین سے، اٹھا کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھا لی تو آپ نے منہ میں فنگر ڈال کے کھجور باہر نکال دی، کہا بیٹا ہو سکتا ہے یہ صدقہ ہو، اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے، فوراً سے نکال دے، کہا صدقہ نہیں کھانا۔ آج ہمیں صدقہ زکوٰۃ سب حلال ہے۔ چند دن مشکلات آئے، اللہ نہ کرے ہسبینڈ صاحب کی وفات ہو گئی ہے، پھر تو جائز ہے، اگر پھر بھی کمانے والے گھر میں موجود ہے تو پھر بھی سوچے، حالات ہی خراب ہے نا، تو بھی زکوٰۃ دے دیں ہمیں، کمانے والے بیٹے بھی ہیں، کمانے والا خامند بھی ہے تو بھی زکوٰۃ دے دیں، یہ حال ہے ہمارا، صدقہ دے دیں۔ ہم لوگ سوچتے نہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم لوگ سوچتے نہیں۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو باقاعدہ حضرت عمر فاروق حضرت علیہ السلام نے لا کے دیا، کیا کہتے ہیں وہ شیشی کے اندر نا خون لا کے دیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کے نواسہ جو ہے نا اس کو فرات کے مقام پر، کربلا کے میدان کے اندر فرات کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا، اور بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اور رو رو کے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ جو چیز آپ کو زیادہ پیاری ہے نا
اس میں آپ آزمائیں ضرور جائیں گے. دنیا سے محبت کیا ہی کم کریں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر آزمائش کے لیے بھی تیاریاں کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں آزمانا، ہم آپ کی آزمائشوں کے قابل نہیں، لیکن اگر آ جائے آزمائش تو پھر کوشش کیا کریں پورا اترنے کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد میں سے نوح کو چنا، نوح میں سے اللہ نے ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے عمران رضی اللہ تعالیٰ، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ایسے ہی آگے آگے اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کا جو نواسہ نواسی ہے ان کو چنا، ان کو عزت دی. یعنی یہ ایک عزت مند اور بلندیوں والا شانوں والا خاندان جو کہ آدم علیہ السلام کی نسل میں تک چلتا چلتا آ رہا ہے. دیکھیں نوح کے باقی بیٹے بھی ہیں لیکن ان کو وہ عزت نہیں ملی. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق بھی ہے، ان کے اندر سے بھی نبی پیدا ہوئے، لیکن جتنی عزت اسماعیل علیہ السلام کو ملی ہے اتنی ان کو نہیں ملی. ان کے اندر آخری نبی آیا جو شان والا، عظمت والا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے نواسہ نواسی کو جو عزت ملی ہے، آپ کی نواسی ہے امامہ بھی ہے، اور آپ کے نواسہ نواسی، اور آپ کی جو ہے وہ تیسرا بیٹا بھی تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے چھوٹا. ان کو جو عزت ملی ہے باقاعدہ کہا گیا کہ آپ دعا مانگے تو پہلے ان پہ درود پڑھیں. اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو میں اللہ آپ کی دعا قبول ہی نہیں کروں گا. یعنی اللہ نے ان کو بڑی شان اور بڑی عظمت دی ہے، انتہا سے زیادہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ آپ کو اپنے نبی سے بڑا پیار تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہی پیار تھا. جب ان کی شادی کرنے لگے نا تو آپ نے کہا کہ اے ابوبکر جاؤ رشتہ ڈھونڈ کے لے کے آؤ. کس کے لیے؟ فاطمہ الزہرا کے لیے. جوان ہو گئی ہے کہ سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ بیٹھے ہیں اور درخت کاٹ رہے ہیں. کہا علی ایک بات تو بتاؤ. کہا جی ابوبکر. نیچے اتر آئے، اوپر ہی بیٹھے ہیں درخت کے. کہا اچھا اگر تمہاری شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہو جائے تو تم کیسا محسوس کرو گے؟ اب آپ کو پتا ہے اچانک سے اتنی بڑی خوشی ملے جو بندہ کیسے خوش ہوتا ہے. اب چھلانگ لگائی نیچے اور آنکھوں میں آنسو اور خوشی سے پاؤں نہیں زمین پہ لگ رہے. کہا ابوبکر کہاں علی کی ذات اور کہاں نبی کی بیٹی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا پھر ہو گیا ہے، ہو گیا ہے، تم تیاری کرو. گھر آئے واپس. اللہ کے نبی نے پوچھا ابوبکر اتنی جلدی آ گئے؟ رشتہ دیکھنے گئے تھے؟ کہا اللہ کے نبی دیکھ آئے ہیں. کہا اچھا کس کو دیکھا؟ کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا میں قربان جاؤں، اللہ تم پہ رحمتیں کرے، جو تمہاری سوچ ہے وہی میری سوچ ہے، وہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے، جو میرا فیصلہ ہے وہی آسمانوں پہ رب کا فیصلہ ہے. یعنی حضرت علی کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح ہو یہ اللہ کا بھی فیصلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاطمہ تو ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت علی بھاگے بھاگے. کہا علی تیار ہو جی. اللہ کے نبی فاطمہ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خاموش ہو گئی. اب جب وہ خاموش ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حدیث بنا دیا قیامت تک کے لیے. کہا جب بیٹی کنواری سے پوچھا جائے وہ خاموش ہو جائے، سمجھے اس کی جو ہے اس کے اندر خوشی ہے. اگر وہ چپ ہو جاتی، اگر انکار کرتی تو اس کی مانی. اب حضرت فاطمہ بھی تیاری، گھر میں بھی تیاری ہو رہی. تیاری کیا ہو رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. حضرت علی سے پوچھا اچھا تم شادی کے لیے تیار ہو تو حق مہر کہاں سے دینا ہے، ولیمہ کہاں سے کرنا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گئے. کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چچا کا بیٹا ہے ابو طالب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا اچھا وہ زرہ کہاں ہے جو تمہیں میں نے جنگ میں دی تھی؟ کہا ہاں وہ تو ہے میرے پاس، لے کے آؤ. لے کے آئے. کہا جاؤ اس کو سیل کر کے آؤ، کیونکہ حق مہر مرد کا حق ہے، اس نے لازمی دینا ہوتا ہے. اور تیری بھاگے بھاگے گئے سیل کرنے. کسی نے 1000 لگایا، کسی نے 50 لگائے، کسی نے 30 لگائے. کوئی پیسے بہت کم دے رہے ہیں. ایسے چلتے چلتے نا باغ میں پہنچ گئے. وہاں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت فاطمہ تو زہرا نبی کی بیٹی سے ہو رہی ہے. کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمہاری شادی جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو رہی ہے. کہا اس سے بھی بڑی خوشی کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا آج ہی اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نکاح ہے، لیکن میرے پاس نا حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں. اچھا یہ میں زرہ لے کے آئی، میں سیل کرنا چاہتا ہوں. کتنے دو گے تم؟ میرے پاس 4000 ہے. 4000 درہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے علی کو پکڑا دیے.
لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی حضرت علی کے دشمن تھے، ابو بکر دشمن تھے، عمر دشمن تھے، دیکھے رشتہ بھی وہی کرا رہے ہیں، حق مہر کے پیسے بھی وہی دے رہے ہیں۔ اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سیل کر دی، ان کو پیسے لے لیے، جانے لگے نا، عثمان غنی نے پھر پیچھے سے آواز دی رضی اللہ تعالیٰ، وہ سمجھے شاید اب میرے سے پیسے مجھے کم کریں گے یا زیرہ واپس لیں گے، میرے سے کچھ کریں گے۔ حضرت علی یہ سوچ رہے، جبکہ عثمان غنی نے کہا کہ اے علی یہ زیرہ بھی لے جاؤ، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، جنگ تم لڑو گے اور ثواب مجھے ملے گا۔ کون کہتا ہے کہ عثمان غنی دشمن تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ وہ تو یوں شانہ بشانہ شادی میں شامل تھے جیسے بڑے بھائی شامل ہوتے ہیں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ بہت شدت سے رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے جا کے بتایا کہ چپ نہیں ہو رہی، اللہ کے نبی آپ آئے۔ اللہ کے نبی اندر آئے، سر پہ ہاتھ رکھا۔ رخصتی کا وقت آپ کو پتا ہے بڑا ہی رونے والا ہوتا ہے، دکھی دکھی سا ہوتا ہے۔ آج کل تو خیر رو رہی ہیں تو آپ وسلم نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہو؟ لیکن وہ چپ ہے، رو رہی ہے، کوئی جواب نہیں۔ کہا بیٹی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غریب ہے، شاید آپ اس لیے رو رہی ہو، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہو۔ حضرت فاطمہ تڑپ جاتی ہیں، کہتی بابا میری پرورش بھی تو آپ نے کی ہے نا، میں کیسے یہ ساری باتیں سوچ سکتی ہوں؟ کہا پھر کیا وجہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے میری ماں ختیجہ یاد آ رہی ہے، کاش آج وہ زندہ ہوتی تو مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی۔ اتنی بات کہنا تھی کہ میرے نبی بھی رو پڑے، باپ بیٹی اتنا روئے کہ ساری بیویاں پاس کھڑی تھی وہ بھی رو پڑی۔ کہا فاطمہ خدیجہ تو پھر خدیجہ ہی تھی نا، اس کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ لیکن میں تمہارا بابا ہوں، ماں کی ضرورت پڑ جائے تو بھی میرے پاس آ جانا، باپ کی پڑ جائے تو بھی میرے پاس آ جانا۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ باپ سے وہ باتیں نہیں کی جاتی نا جو ہم ماں سے کر لیتے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہاری ماں کا بھی حق ادا کروں، باپ کا بھی کروں۔ کہا نہیں بابا میں بس ان کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ اور پھر اپنی بیٹی کو رخصت کیا اور کیا کہا کہ بیٹی میں تمہارا علی کے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ علی وہ پھول ہے جس کو پانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتا رہا ہوں، آپ نے کبھی اس سے سوال نہیں کرنا۔ کس چیز کا سوال؟ آپ نے اسے کچھ مانگنا نہیں ہے، کبھی کسی زیادہ سے زیادہ چیزوں کا سوال نہیں کرنا، مجھے یہ دے دے مجھے، کیونکہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ ایک باپ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہا ہے۔ ساری زندگی گزر گئی، بھوکے بھوکے وقت گزارا انہوں نے، بھوکے ٹائم گزارے، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا اپنے خامن سے، کبھی باپ کو نہیں پتا چل سکا کہ میری بیٹی بھوکی سوئی ہے یا کھا کے سوئی ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بات جو ہے نا وہ ماں سے پوچھی جاتی ہے، جو سیم ٹو سیم ڈراموں کے اندر دیکھتی ہے نا وہی کرتی ہیں، قدم قدم پہ چہرے چینج کرتی ہیں، قدم قدم پہ گھر کا ماحول خراب کرتی ہیں۔ ماں کہتی ہے کوئی ضرورت نہیں تجھے پیچھے نیچے لگنے کی، تیرے بھائی موجود ہے، سب چھوڑ کے آ جا پیچھے، ہم دیکھ لیں گے خود ہی، ہماری بیٹی ہے، نکالی تو نہیں ہم نے گھر سے، سیل تو نہیں کی، اس کے پیچھے ہیں اس کے بھائی۔ اور 2 دن میں بھائیوں کی ہوا نکل جاتی ہے جب بہنیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، خاص کر جب شادی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا ہمارے لیے عمل کی ہے، یہ جو ہم ہر سال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، سنتے ہیں، خوشی ہوتی ہے ہمیں سنا کے، تو ہمیں اس کے اندر سے عمل بھی لینا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے ہمیں۔ اس کے اندر سے جو مین سبق سب سے بڑا ہمارے لیے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیسے بسایا۔ جب ایک بار آپ وسلم کے ساتھ بیٹی ناراض ہو کے حضرت علی کے ساتھ آ گئی تھی، حضرت علی کہہ رہے تھے کہ میں نے شادی کرنی ہے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ شادی نہ کریں، کسی اور کے ساتھ کر لیں، میں گوارا نہیں کر سکتی کہ میرے بابا کی دشمن کی بیٹی میرے ساتھ رہے، وہ میرے بابا کی دشمن ہے، آپ کسی اور سے کر لیں۔ بحث ہو گئی، لڑکے گھر آ گئی، دیکھا بیٹی جا نہیں رہی، دوپہر کی آئی ہوئی ہے، پہلے تو فوراً چلی جاتی ہے، شام عشاء پڑھ کے کہا بیٹا خیر آج گھر نہیں جانا؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ میں علی رضی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے آئی۔ بیٹی سے نہیں پوچھا کیوں ناراض ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈنے نکل گئے، ڈھونڈ کے لائے اس کو۔ وہ گئے باہر، جب دیکھا تو وہ مٹی کے اندر لیٹے ہوئے تھے، مٹی ساری ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی۔ کہا ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو، مٹی کے باپ اٹھو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے مجھے اتنے پیار سے اللہ کے نبی نے اٹھایا اور اتنا پیارا لگ دیا، میری خواہش ہے کہ مجھے سب ابو تراب ہی کہا کرو۔ اور کیا کہا، سمجھ گئے تھے بات کا، پتہ چل گیا تھا۔ کہا بیٹی، کہا علی
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تکلیف دو گے تو مجھے تکلیف دو گے، کیوں تکلیف دیتے ہو میری بیٹی کو؟ اتنی بات ہی کہی اور کچھ نہیں کہا، یہی کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے مجھے تکلیف، فاطمہ کو تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھانے کا انداز آپ کا اتنا پیارا تھا کہ فاطمہ الزہرا کی پوری زندگی میں نے کبھی دوسری شادی کا نام نہیں لیا، اور گھر آئے بیٹی کو سمجھایا، اور سمجھاتے ہوئے الفاظ پتہ ہے کیا استعمال کیے؟ کہا بیٹی اگر تم اپنے خامن سے ناراض ہوتی اور ایسے ہی مر جاتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے باپ نے تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھانا تھا۔ یہاں ایک بات کو سمجھ لیں، شریعت یہ نہیں کہتی مارے کھائی جائے وہاں بیٹھ کے، شریعت یہ نہیں کہتی شرابی زانی قاتل ہے وہ آپ کو مارتا ہے پیٹتا تو آپ کھائی جائے مارے، نہیں، لیکن شریعت کے کچھ تقاضے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں۔ اچھا کس بات سے طلاق ہو رہی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی اس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ بیوی کس بات سے طلاق لے رہی ہے؟ جی اسے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہے۔ کھانا بیوی کی قسمت کا ہے، اولاد خامد کی قسمت کی ہے۔ ان دونوں باتوں سے تو گھر ٹوٹنا بنتا ہی نہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے اختیار میں ہے۔ گھر ٹوٹتا ہے زانی قاتل اس طرح کے خامد ہو تو ان سے، اکثر تو ان کے ساتھ بھی گزارا کر لیتی ہیں، بڑی خاندانی بچیاں ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ خیر چھوڑو ہو سکتا ہے آگے والا اس سے ہی برا نکل آئے۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ فاطمہ الزہرا کا واقعہ، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، کہ حق والے کو اس کا حق دے اور اپنے بچوں کو جینا سکھائے۔ کیسے اللہ کے نبی نے تربیت کی، صدقہ نہیں کھانے دیا، اور ہمارے بچے حلال کھائیں حرام کھائیں کوئی پتہ نہیں، جہاں سے مرضی لیں بس لے کے آنا بیٹا شام کو، اتنی کمائی ہونی چاہیے۔ بیوی کہتی تمہاری اتنی کمائی ہونی چاہیے، مجھے اتنی انکم چاہیے، میرے بچوں جو فلاں اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں میں نہیں گزارا کر سکتی، وہ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں تو گناہ کس کو ہوتا ہے؟ بیوی کو ہوتا ہے۔ تو آئیے اس واقعہ سے ان کے جو واقعات سنے ہیں ان سے سبق بھی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں فاطمہ الزہرا جیسا صبر دے، اللہ ہمیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ان کو ہمارا آئیڈیل بنائے۔ اتنی لمبی چادر اوڑھ کے باہر نکلتی تھی کام کے لیے کہ ان کی چادر جگہ صاف کرتی تھی زمین، اتنی لمبی چادر اوڑھ کے۔ بابا کا مہمان آ گیا گھر میں تو اپنی چادر بیچ کے اس کی مہمان نوازی کی تھی، ایسی بیٹی تھی۔ دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی تھی تو آرام سے بیٹھ جاتی، میں تو جنتی ہوں، نہ کوئی نماز نہ قرآن، بڑے اس وقت بھی کھیل مخول تھے، کھیل لیتی آرام سے، آرام کرتی، لیکن نہیں، پھر بھی عبادت کا حال یہ کہ علامہ اقبال تڑپا، کہتا اگر فاطمہ کے آنسوؤں کو، جتنا وہ روتی تھی تہجد ٹائم اٹھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کے آنسوؤں کو آسمان پہ ڈالا جائے تو آسمان کے ستارے بن جائیں، اتنا روتی تھی۔ خوشخبری ملنے کے بعد بھی عبادت ایسی تھی۔ اور 6 سال کی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ اوجری گندی رکھ دی گئی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا رہا تھا، مجھ سے اٹھائی نہیں گئی۔ فاطمہ الزہرا آئی، دیکھا میرے بابا کو اتنی تکلیف ہے، کھینچی زور سے، 6-7 سال کی بڑی ساری چادر سر پہ لی ہوئی ہے، پھر باہر نکلی ہے۔ اور آپ کی بیٹی 18 سال کی، 20 سال کی جو ہے بچی ہوتی ہے، ٹائٹس پہنی ہوتی ہے اور شارٹ شرٹ اس نے پہنی ہوتی ہے، جسم کا ایک ایک اعضاء نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ محرم آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم حسینی ہیں۔ اس کو حسینی تو نہیں نہ کہتے کہ پورا سال اپنی مرضی کریں اور محرم میں آ کے ہم حسین ہیں، بس 2-4 دن چیزیں بانٹی ہیں اور ہمارا کام پورا ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، پھر آپ حسینی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔